بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج اپنی ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ساری دنیا میں قومیں کسی قانون کے تحت چلتی ہیں۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ آئین فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قانون میں جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ عدالتوں کی بھی باتیں، ان کے احکامات نہ پولیس سنتی ہے نہ یہ ریاست سنتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں جب یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی تھی اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے، تو عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ ڈیٹ دو، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ 48 گھنٹے میں کرواؤ۔ ابھی تک کوئی مہینہ ہونے لگا ہے تقریباً، ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق، جو ہمارا آئین ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو تشدد کیا گیا ان کے اوپر، صرف اس لیے کہ ان کی کوئی ٹویٹ تھی، اس کے اوپر اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا۔ ابھی تک کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کا تشدد کیا گیا، ابھی تک ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا۔ اعظم سواتی، کون سا آئین، کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جائے، اور پھر جب وہ پھر سے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی 30 اس کے اوپر FIR کوئی بلوچستان سندھ میں کی جاتی ہے۔ شیخ رشید، آئین اس کو عدالت اس کو ضمانت دیتی ہے، اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیسز سندھ اور بلوچستان میں کر دیتے ہیں۔ فواد چودھری، عدالت 4 دفعہ کہتی ہے IG کو کہ پیش کرو فواد چودھری کو عدالت میں، اور وہ اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں جو شہباز گل سے ہوا۔ کسٹوڈیل ٹارچر، تشدد، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ تشدد بھی ہوا اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملی، اور پھر ڈرایا دھمکایا گیا اور کیسز کیے گئے۔ پرامن احتجاج ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا، کون سا قانون اور آئین ایک جمہوریت میں اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر تشدد کرو؟ انہوں نے 3 دھرنے ہمارے اگینسٹ دیے اور لانگ مارچز کی، کس کے اوپر ہم نے کوئی سختی کی؟ تو میں تو یہ تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا سارا جو ہمارے آئین اور قانون کے اوپر جو اعتماد ہے ہم اس قوم کا، وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اور بلکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جو اب آئین، جو جمہوریت بیس ہوتی ہے جس آئین کے اوپر، اور جمہوریت کے اندر واضح طور پہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے پڑیں گے۔ ہم نے اپنی 2 حکومتیں پنجاب اور سندھ میں کیوں گرائیں؟ ڈیزالو کی خود کوئی ایسے نہیں کرتا۔ ہم نے صرف آئین کو سامنے رکھ کے کی کہ ہمیں جب پتہ تھا کہ 90 دن کے علاوہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو ہم نے اس کو سامنے رکھ کے الیکشنز کی طرف گئے، اس لیے کہ ملک ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا، ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی۔ تو ہم نے قربانیاں دی 2 گورنمنٹس کی، جو تقریباً 66% پاکستان ہے، صرف اس لیے کہ آئین 90 دن میں الیکشن کرواتا ہے۔ ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 20-25 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ملی۔ دونوں الیکشن کمیشن اور یہ جو 2 حکومتیں، جو 2 گورنرز ہیں، انہوں نے ڈیٹس نہیں ابھی تک دی، اور یہ سیدھی پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے۔ اور اگر یہ 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو آئین بڑا صاف ہے اس میں کہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ پاکستان میں وقت آ گیا جو جسٹس منیر مومنٹ ہم کہتے ہیں، کہ ایک دفعہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ہماری جو اس قوم کا ڈاؤن سلائڈ شروع ہوا ہے، جو نچلا سفر شروع ہوا ہے، وہ جو فیصلہ تھا
کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آئین کو پیچھے ہٹا کے ہم نے طاقت کے ساتھ ہماری عدالتیں گئی. تو آج بھی وہی وقت ہے, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, ٹائم بدل چکا ہے. اگر یہ ہم نے دیکھا کہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین, اپنے ملک کے قانون کے رول آف لاء کے لیے, انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو وہ لوگ جن کی پر کرپشن کے کیسز, انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینما کا, جس میں پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس, جو کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں, اس پینما کے انکشاف میں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالکہ ان کی مریم نواز تھی. اس کے بعد سارا ٹرائل ہوتا ہے, سزا ہوتی ہے. تو ان کے اوپر تو کوئی ایسا تشدد نہیں ہوا, ان کو تو جیل میں رائلٹیز کی طرح رکھا گیا. ان کے ذرا دیکھیں جیل میں کیسے جا رہے تھے. تو یہاں ٹویٹس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو اس لیے 2 راستے ہمارے سامنے. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں, انتشار پھیلے گا ملک میں, سڑکیں بند کریں, پتھراؤ کریں, پہیا جام سٹرائک کریں. تو ملک کے تو آگے حالات وہ ہیں, پاکستان کی تاریخ میں معیشت ادھر تک نیچے نہیں پہنچی جو انہوں نے پہنچائی ہے, اور یہ ہم سب کو پتہ تھا ہونا ہی ہے. اور ہم نے جو اس وقت ان کے ہینڈلرز تھے ان کو واضح کر کے بتایا کہ اگر آپ نے سازش کر کے حکومت گرائی گئی, ان سے نہیں سنبھالی جائے گی, اور نہیں سنبھالی گئی. تو آج کبھی بھی اتنا بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا جو آج پاکستان میں ہے. کبھی عام لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی جو آج آئی ہے. جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری, تو ملک کے معاشی حالات تو بہت برے ہیں. تو ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے, اور 26 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. لہٰذا یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو, بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں, ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں, کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں, اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے, اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے, اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی آزادی بھی دے گا, اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا. اور وہ انشاءاللہ وہی ایک پاکستان کو ایک وہ جمہوریت جدھر رول آف لاء ہے, جدھر قانون کی حکمرانی ہے, وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا. شکریہ.